السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں پاک نیوی کی برطانوی نیوی کے ساتھ ایکسرسائز کی خبر پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ افغانستان کی تازہ ترین صورتحال، ترک ڈرون کی یوکرینین نیوی کو ڈلیوریز، روس، امریکہ اور انڈیا سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ پاک بحریہ کی عالمی سمندروں میں تعیناتی کے سلسلے میں پاک بحریہ کے جہاز PNS ذوالفقار نے ہیلی کاپٹر سمیت پورٹس ماؤتھ برطانیہ کا دورہ کیا۔ پاک نیوی اور برطانوی نیول آفیشل کے درمیان ملاقاتوں کے بعد دورے کے اختتام پر PNS ذوالفقار نے پورٹس ماؤتھ کے قریب برطانوی بحریہ کے جہاز HMS ٹائن کے ساتھ دو طرفہ بحری مشق وائٹ سٹار 3 میں شرکت کی۔ اس مشق میں ایڈوانسڈ نیول اسٹریٹجیز، جن میں میری ٹائم انٹرڈکشن آپریشنز، بورڈنگ اور فورس پروٹیکشن ڈرلز شامل تھیں۔ مشق کا مقصد بحری معاملات کے ذریعے دفاعی معاونت کو فروغ دینا اور دونوں بحری افواج کے مابین مشترکہ آپریشنز کی صلاحیت کو بہتر بنانا تھا۔ پاک نیوی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل پبلک ریلیشنز کے مطابق PNS ذوالفقار کا برطانیہ کا دورہ دونوں بحری افواج کے مابین تعلقات کو مزید مضبوط کرے گا۔ اس کے علاوہ دونوں ممالک کے مابین سفارتی اور دفاعی تعلقات کو بھی فروغ ملے گا۔ افغان طالبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم صدر رجب طیب ایردوان سے ملنا چاہتے ہیں۔ صدر ایردوان نہ صرف ہمارے بلکہ تمام عالم اسلام کے لیے بہت اہم سربراہ مملکت ہیں۔ افغانستان کے حقائق ان تک براہ راست پہنچانا چاہتے ہیں۔ یہ بات طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ترک صحافی سے انٹرویو میں بات چیت میں کہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ امارت اسلامیہ اور افغان عوام ترکی یا ترک عوام کے خلاف نہیں ہیں۔ ترکی کے ساتھ دینی، مذہبی، تاریخی اور ثقافتی یکجہتی موجود ہے۔ دونوں اقوام ایک دوسرے سے پیار کرتی ہیں اور ہم ترکی سے صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ 20 سال قبل نیٹو کی چھتری تلے افغانستان آیا تھا، اب نیٹو کے ساتھ انخلا کر دے۔ ادھر کابل میں پاکستان کے سفیر منصور احمد خان کی افغانستان کے سابق صدر حامد کرزئی، قومی مصالحتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر عبداللہ اور پاکستان میں سابق سفیر ڈاکٹر عمر ذخیلوال سے الگ الگ ملاقات ہوئی۔ ان ملاقاتوں میں افغان عمل اور مذاکرات کے بارے میں تفصیلاً تبادلہ خیال ہوا۔ دوسری جانب افغان طالبان قندھار کے ضلع سپن بلدک کے مرکزی بازار میں گشت کرتے ہوئے نظر آئے۔ عوام نے ان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ یاد رہے کہ طالبان نے کل ہی سپن بلدک چمن بارڈر کراسنگ پر قبضہ کر لیا تھا۔ ادھر نئی دہلی میں افغان سفیر فرید مامون زئی نے NDTV کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ افغانستان بھارت سے طالبان کے خلاف عسکری امداد طلب کرے گا۔ اس وقت حالات بہت خراب ہو چکے ہیں اور آنے والے برسوں میں ہمیں اور زیادہ فوجی امداد چاہیے ہوگی۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند پہنچ گئے ہیں۔ دورے کے دوران نہ صرف تجارت اور معاشی تعاون پر مبنی معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کیے جائیں گے، بلکہ افغان پیس پروسیس کے حوالے سے پاکستان کے وزیر اعظم، سعودی وزیر خارجہ، افغان صدر اشرف غنی سے بھی ملاقات کریں گے۔ سعودی وزیر خارجہ اب سے کچھ دیر پہلے افغان پیس پروسیس سے متعلق بات چیت کے لیے ازبکستان پہنچ گئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق انڈیا امریکہ سے عنقریب 100 ٹربو فین انجن کے لیے معاہدہ طے کر لے گا۔ 700 ملین امریکی ڈالر کی لاگت سے انڈیا اپنے تیجس MKA-1 ورژن کے لیے امریکہ سے 100 GE F404 انجن ایکوائر کرے گا۔ یہ انجن تیجس کے MK-1A ورژن میں نصب کیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ انڈین ایئر فورس کی جانب سے 83 تیجس MKA-1 ورژن آرڈر کیے گئے ہیں۔ انڈین سورسز کے مطابق اس ایکوزیشن سے متعلق معاہدہ اس سال طے پا جائے گا، کیونکہ باقی معاملات پر پہلے ہی پیش رفت ہو چکی ہے۔ یاد رہے کہ اپاچی ہیلی کاپٹرز کی خریداری اور اس کے بعد فروری 2020 میں سی ہاک ہیلی کاپٹر کے بعد انڈیا کی امریکہ سے یہ ایک اور بڑی ایکوزیشن ہے۔ ترک سورسز کے مطابق بیرکتر کمپنی نے یوکرین نیوی کو پہلا TB2 ڈرون ڈلیور کر دیا ہے۔ یوکرینین ڈیفنس منسٹر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جمعرات کو کہا کہ ہم پہلا ٹیکٹیکل بلاک 2 ڈرون وصول کر چکے ہیں اور اس کے ایکسیپٹنس ٹیسٹ بیس پر جاری ہیں۔ یاد رہے کہ ترکی کا تیار کردہ TB2 ڈرون پہلے ہی یوکرینین آرمی کے زیر استعمال ہے۔ اس ماہ کے شروع میں یوکرین کی آرمی نے اپنے TB2 ڈرونز کو
نیٹو ممالک کے ساتھ ہونے والی سی بریز مشقوں میں بھی MAMC مائکرو منیشن کے ساتھ ڈپلائے اور ٹیسٹ کیا تھا۔ یوکرین نہ صرف مزید TB2 ڈرون خریدنے کا خواہش مند ہے بلکہ ترکی کے تعاون سے ان ڈرونز کو مقامی سطح پر بھی مینوفیکچر کرنے کا خواہاں ہے۔ رشین یونائٹڈ ایئر کرافٹ کارپوریشن کے چیف نے کہا ہے کہ روس کے Su-57 کے نئے ورژن تیار کر لیے گئے ہیں، اس میں سے ایک ڈیول سیٹ ورژن ہے۔ انہوں نے کہا کہ رشین ایئر فورس کو 4 Su-57 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ اس سال ڈیلیور کر دیے جائیں گے۔ یاد رہے کہ Su-57 نے فرسٹ فلائٹ 29 جنوری 2010 کو لی تھی، تاہم رشین ایئر فورس کو پہلا سیریل پروڈیوس یونٹ دسمبر 2020 کو ڈیلیور کیا گیا۔ ایک اور خبر کے مطابق رشیا آنے والے دنوں میں منعقد ہونے والے ایئر شو میں ایک سنگل انجن اسٹیلتھ ایئر کرافٹ بھی انویل کرنے جا رہا ہے۔ اس سنگل انجن اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کو ممکنہ طور پر ایکسپورٹ مارکیٹ کے لیے خاص طور پر تیار کیا گیا ہے۔ قطر اور UK کے مشترکہ طور پر ہاک اسکواڈرن کے لیے BAE سسٹمز کو 6 سال کا سپورٹ اور ٹریننگ کانٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا ہے۔ معاہدے کے تحت کمپنی قطر امیری ایئر فورس اور رائل ایئر فورس کے لیے کوالیفائڈ فلائنگ انسٹرکٹر اور دیگر سپورٹ فراہم کرے گی۔ ایک اور خبر کے مطابق قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے فوجی بغاوت کو ناکام بنانے کی سالگرہ پر ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کو مبارکباد دی۔ یاد رہے کہ آج کے دن 15 جولائی 2016 کو ترک قوم نے ٹینکوں کے سامنے کھڑے ہو کر فوجی بغاوت کو ناکام بنا دیا تھا۔ آج اس تاریخی مزاحمت کی یاد میں ترکی میں خصوصی دن منایا جا رہا ہے۔ پولینڈ کی وزارت دفاع نے آج اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ وہ امریکہ سے 250 ابراہمس ٹینک خریدنے جا رہا ہے۔ منسٹری آف ڈیفنس کے مطابق ہم جدید دور کا سب سے ماڈرن ٹینک خریدنے جا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ پولینڈ اس مقصد کے لیے $1.49 ارب خرچ کرے گا۔ ایک اور خبر کے مطابق امریکی فوج نے لاکہیڈ مارٹن کو $160 ملین کا کانٹریکٹ ایوارڈ کیا ہے۔ اس کانٹریکٹ کے تحت کمپنی امریکن فوج کے لیے ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم کے فلیٹ کی سروس ایکسپینڈ کرنے میں مدد دے گی۔ امریکی کمپنی لاکہیڈ مارٹن نے کہا ہے کہ اس کو جاپان نے F-35 پروگرام کا ممبر بنانے کے لیے $23 ملین فراہم کر دیے ہیں۔ یہ $23 ملین کنٹری اسپیسیفک سپورٹ پروگرام کے علاوہ فکسڈ فی کے طور پر چارج کیے جائیں گے۔ لاکہیڈ مارٹن اس کے اگینسٹ جاپان کو F-35 فلیٹ کے لیے موڈیفیکیشن، لاجسٹکس اور سسٹینمنٹ سپورٹ فراہم کرے گی۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے ان خبروں سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔